یہ ہیں فلسطین کے اسماعیل ہنیہ، جنہیں دنیا حماس کے رہنما کے طور پر جانتی ہے، لیکن فلسطین کی آزادی کے لیے اس کے خاندان کے قریبی 60 لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، جن میں اس کے بیٹے اور ایک بیٹی اور پوتے پوتیوں کی بھی شہادت ہو چکی ہے، اور آخرکار اسرائیلی ایجنسی موساد نے انہیں بھی ایران کے کیپٹل سٹی تہران میں شہید کر دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسماعیل ہنیہ اصل میں ہیں کون اور کیسے صرف ایک واٹس ایپ کال ان کی جان لے گئی۔ رائزن انفو ٹی وی کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اسماعیل عبدالسلام احمد ہنیہ مصر کے انڈر غزہ پٹی کے الشتی پناہ گزین کیمپ میں مسلمان فلسطینیوں کے خاندان میں 1962 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کو 1948 میں فلسطین جنگ کے دوران فلسطین کے علاقے ایشکلون سے نکال دیا گیا تھا۔ اپنی جوانی میں اسماعیل ہنیہ نے اسرائیل میں کام کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا اور یونائیٹڈ نیشنز کے زیر انتظام اسکولوں میں تعلیم حاصل کی اور غزہ کی اسلامی یونیورسٹی سے 1987 میں اپنی گریجویشن مکمل کی۔ اپنی یونیورسٹی کے دور میں ہی اسماعیل ہنیہ نے حماس جوائن کر لی اور 1985 سے 1986 تک وہ مسلم بردرہڈ کی نمائندگی کرنے والی اسٹوڈنٹس کونسل کے ہیڈ رہے۔ اسماعیل ہنیہ نے تقریباً اسی وقت گریجویشن کیا جب اسرائیلی قبضے کے خلاف پہلا انتفاضہ شروع ہوا۔ فلسطین کے علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے خلاف مسلمان فلسطینیوں کی ایک مسلسل احتجاجی سیریز کو انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے پہلی انتفاضہ میں حصہ لیا تو اسے اسرائیلی فوجی عدالت نے تھوڑے عرصہ کے لیے قید کی سزا سنا دی۔ 1988 میں اسرائیل نے دوبارہ اسے حراست میں لیا اور 6 ماہ تک جیل میں رکھا۔ 1989 میں اسماعیل ہنیہ کو 3 سال کی مزید قید ہو گئی اور جب 1992 میں یہ جیل سے رہا ہوا تو اسرائیلی فوج نے اسے جلا وطن کر کے لبنان بھیج دیا۔ لبنان جلا وطنی میں اس کے ساتھ حماس کے 3 سینئر لیڈر اور 400 دوسرے کارکن بھی شامل تھے۔ یہ کارکن جنوبی لبنان کے علاقہ مرج الظہور میں 1 سال سے زائد عرصہ تک رہے۔ ادھر حماس کو میڈیا کی بے مثال کوریج ملی اور یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ 1997 میں حماس کے فاؤنڈر احمد یاسین کی رہائی کے بعد احمد یاسین کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے اسماعیل ہنیہ کی حماس کے اندر پوزیشن اچھی ہوتی گئی۔ سن 2000 سے 2005 تک دوسرے انتفاضہ کے دوران حماس کے کئی بڑے لیڈر اسرائیلی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ دسمبر 2005 میں اسماعیل ہنیہ کو حماس کی لسٹ کے سربراہ کے لیے منتخب کیا گیا اور جنوری 2006 میں اسے الیکشنز میں کامیابی مل گئی۔ 16 فروری 2006 کو اسماعیل ہنیہ کو وزیر اعظم کے طور پر نامزد کر دیا گیا۔ اس کے بعد باضابطہ طور پر 20 فروری 2006 کو ہنیہ کو صدر محمود عباس کے سامنے پیش کیا گیا اور 29 مارچ 2006 کو اسماعیل ہنیہ نے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ اسماعیل ہنیہ کو حماس میں زیادہ عملی اور اعتدال پسند شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ 2016 کے الیکشنز میں حماس کے ٹاپ سیاسی لیڈر خالد مشعل کو ہرا کر اسماعیل ہنیہ حماس کے پولیٹیکل بیورو بن گئے۔ 2019 میں اسماعیل ہنیہ اسرائیلی فوج سے گھرے ہوئے غزہ سے نکل کر قطر چلے گئے اور اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے تک زیادہ وقت قطر میں ہی رہے۔ ہنیہ نے قطر میں اپنا آفس بنا رکھا تھا، یہاں سے یہ حماس کے سیاسی ونگ کے چیف کے طور پر کام کر رہے تھے۔ مئی 2024 میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر کریش میں موت کے بعد مسعود کو ایران کا نیا صدر چنا گیا۔ 30 جولائی 2024 کو ایران کے نئے صدر کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی جس میں اسماعیل ہنیہ کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ اس تقریب کے دوران اسماعیل ہنیہ کو ایرانی حکام سے ملتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد اسماعیل ہنیہ ایران کے کیپٹل سٹی تہران کے اندر ایک گیسٹ ہاؤس میں رکے تھے۔ 31 جولائی کو رات گئے یعنی صبح ہونے سے پہلے فضائی حملہ کر کے انہیں وہاں شہید کر دیا گیا۔ ایران اور حماس نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کا الزام اسرائیل پر لگایا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل سے بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا، ہمارے خلاف کسی بھی محاذ پر کسی بھی جارحیت کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ایران اور حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے اسماعیل ہنیہ کے فون میں واٹس ایپ میسج کے ذریعے سپائی ویئر انسٹال کر کے اس کی لوکیشن کا پتہ لگایا ہے اور اس پر فضائی حملہ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے اسماعیل ہنیہ نے اپنے بیٹے کو واٹس ایپ کال کی تھی جس سے اسرائیلی انٹیلیجنس نے انہیں ٹریس کر حملہ کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق تہران کے اس گیسٹ ہاؤس میں 2 مہینے پہلے ہی بم نصب کیا گیا تھا۔ دھماکے سے بلڈنگ ہل گئی، کچھ کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور باہر کی دیوار گر گئی۔ اس بلاسٹ کی وجہ سے اسماعیل ہنیہ کا ایک باڈی گارڈ بھی مارا گیا۔ ایرانی سرزمین پر اسماعیل ہنیہ کی شہادت خطے میں ایک نئی جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ ایران جوابی کارروائی میں اسرائیل پر میزائل تو ضرور داغے گا۔